بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس تذکرے میں یہ جو حصہ ہے کہ شیطان کو اللہ پاک نے راندہ درگاہ جب بنایا اور اپنے دربار سے دھتکار کر کے نکال دیا، تو جاتے جاتے نکلتے نکلتے اس نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس پر گزشتہ ہفتے بھی آخری دن بات ہوئی تھی کہ دعا بھی شیطان نے بڑی عجیب مانگی، ایسی دعا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے وہ چیز عطا نہیں فرمائی، لیکن بس اس نے مانگی اور اس کو مل گئی۔ اس میں ہمارے لیے جو عبرت کی بات ہے وہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کے دلوں میں آیا ہوا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دعا کے قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے نیک ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ اللہ کو پتا تھا کہ انسان بڑا کمزور ہے، عاجز ہے، اور قیامت تک آنے والا انسان ان سب کو دعا کی ضرورت پڑنی ہے۔ تو اچھے زمانے بھی ہوں گے اور اس میں 14ویں صدی بھی آئے گی، ایسے زمانے بھی آئیں گے جو فتنوں کے زمانے ہوں گے۔ تو ان بندوں کے لیے، بیچاروں کے لیے گناہوں سے پورا بچنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ دعا وہ مانگے گا جو گناہگار نہیں ہوگا، تو پھر کون ہوگا مانگنے والا؟ اس لیے اللہ پاک نے گناہوں کی باوجود دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے نیک ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس پر آپ نے کافی ساری بات سنی ہے، آج اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ بھئی نیک ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اصل جو بات یہاں سے شیطان کے واقعے سے ثابت ہو رہی ہے کہ نیک ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مسلمان تو ہوگا تو پھر نیک ہوگا نا۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ شیطان کو خود قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر بھی کہہ رہا ہے اور ادھر جو وہ مانگ رہا ہے وہ دیا بھی جا رہا ہے۔ کافروں کے بارے میں کل عشاء کی نماز میں جو ہے نا، پتہ نہیں آپ غور سے سنتے نہیں سنتے، آج سے 1400 سال پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، آج کل کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا روایتیں بہت بیان کرتا ہے، ایسی شروع ہو جاتا ہے، اور اپنا حال لوگوں کا یہ ہے کہ میں ایک آدمی کی بخاری کی حدیث ہے، ابھی ہمارے سبق میں گزری ہے۔ لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ میں نے آج ایک آدمی سے پوچھا مجھے بتلاؤ حضور نے عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی تھی؟ تو اس نے کہا لا ادری، مجھے تو نہیں پتہ کیا پڑھی تھی۔ تو میں نے پوچھا تو نماز میں تھا کہ نہیں؟ نے کہا نماز میں تو تھا میں۔ تو 1400 سال پہلے جب لوگ ایسے تھے تو اب تو 14ویں صدی ہے۔
تو کل عشاء کی نماز میں حافظ صاحب نے سورہ عنکبوت کا آخری رکوع پڑھا تھا، اور میں نے کل چونکہ یہ مضمون بیان کرنا تھا پھر رہ گیا تھا، کل بات لمبی ہو گئی تھی، تو جب انہوں نے پڑھا تو میرے ذہن میں بات آئی۔ انہوں نے جو رکوع پڑھا نا، اس رکوع میں یہ مضمون تھا کہ مکے کے کافر جب کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی پھنس جاتی، موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ پاک کو سارے معبودان باطلہ بھول جاتے اور پھر خالص کس کو پکارتے؟ اللہ پاک کو پکارتے، اور اللہ ان کی پکار قبول کر لیتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب خشکی پہ پہنچتے تو پھر وہی پرانی کاروائیاں۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ پتہ چلا بھائی دعا کے قبول ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مجھے ایسا یاد لگتا ہے کہ کسی بزرگ سے سنا تھا، پر سنا ہے کہ فرعون جو تھا نا، فرعون جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ آ کر کے کہتے تو کیسا خدا ہے بھائی، جانور بھی مر رہے ہیں، بندے بھی مر رہے ہیں، اور خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، تو خدا ہے تو پھر بارش برسا نا۔ تو فرعون راتوں کو اٹھ کر کے نا اللہ پاک کے سامنے روتا اور کہتا ہے اللہ تجھے تو پتہ ہے میں تو ویسے جھوٹ موٹ کا خدا بنا ہوا ہوں، اصل خدا تو ہے، مہربانی کر اور میری لاج رکھ لے۔ تو وہ بزرگ سنا رہے تھے کہ فرعون کی دعا مانگنے پر بھی بارش ہوئی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا تو بڑے دور کی بات ہے بھائی، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکالو، بلکہ اس سے اور آگے ترقی کر کے بزرگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا تو کیا ضروری ہوگا، انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے بھائی۔ ساری مخلوق اللہ پاک کی ہے، انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک جانوروں کی بھی دعا کیا کر لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ افغانستان کے ایک جنگل میں آگ لگ گئی۔ اب آگ ایسی، جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے، یہ ہمارے جنگلوں میں تو یہ لگاتے ہیں، لگتی نہیں ہے، درخت کاٹتے رہتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے پھر کیا کر دیتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور کہیں لگ بھی جاتی ہے۔ بیرون ملک سے بھی اب امریکہ کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں۔ جنگل میں آگ لگ گئی تو بزرگ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک خنزیر جنگل سے باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے اس نے کوئی فریاد کی، بس اس کی فریاد کرنی تھی کہ فوراً آسمان سے بارش برسی اور وہ جنگل کی آگ ساری کی ساری بارش سے کیا کر دی۔ اللہ پاک تو بھائی مسلمان کیا، انسان کیا، جانوروں کی بھی کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک غالباً نام تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نہیں لکھا، لیکن میں کسی کتاب میں پڑھا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے جو ہے نا مخلوق کو لے کر کے نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے، بارش رک گئی، تو بندوں کو لے کے نکلے، کھلے میدان میں جا کر کے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ جب دعا مانگی کے لیے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کیڑی اور چیونٹی وہ جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہی، اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھلائی ہوئی تھی، اور اللہ پاک ان کو سنوا بھی دیتے تھے۔ اب چیونٹی ہم کان کے ساتھ بھی لگائیں تو ہمیں نہیں پتا کیا کہتی، ان کو اللہ پاک سنوا بھی دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کا بھی چلو واپس اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب دعا مانگنی تو بارش ہو گئی۔
حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہی کی کتاب میں نے پڑھا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، پرانے بوڑھے جانتے ہیں، ان کے پاس لوگ گئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، شاہ صاحب دعا مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں بازار میں یہ جو ہجڑے ہیں نا خسرے، ان کے پاس جاؤ، وہ دعا کریں گے تو بارش ہو۔ وہ ہجڑوں کے پاس لوگ پہنچے، خسروں کے پاس، تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم کہیں پروگرام پر جا رہے ہیں، پروگرام سے واپس آئیں گے نا پھر دعا مانگ۔ بس ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ خسرے واپس آئے اور انہوں نے آ کر کے دعا مانگی، اور واقعتاً پھر ان کی دعا مانگنے سے بارش ہو۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت تھانوی ہی نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ میں حضرت تھانوی کی کتابیں بڑی پڑھتا ہوں، اور روزانہ پڑھنے سے پہلے ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اور آج رات کو مجھے خواب میں حضرت تھانوی کی زیارت بھی ہوئی، اور ایسی زیارت ہوئی ہے کہ میں نے ان کا جوٹا بھی کھایا ہے، کچھ کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ہی نے لکھا ہے کتاب میں کہ کسی ہندوستان کے کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، تو سارے لوگ دعائیں مانگ مانگ کے صلاۃ الاستسقاء پڑھ پڑھ کے عاجز آ گئے۔ تو اس علاقے کی جو کنجریاں تھیں نا، انہوں نے جمع ہو کر کے وہاں کا جو بڑا تھا گاؤں کا وڈیرا، اس کو کہا بھائی یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ جو تم مانگتے ہو تو پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے، ہم توبہ کرتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پردے کا ایسا انتظام کرو کہ ہم جنگل میں جا کے دعائیں مانگیں گی اللہ پاک سے، کوئی مرد وہاں نہ آئے۔ تو گاؤں کا وڈیرا تھا، اس نے انتظام کر دیا، وہ کنجریاں جا کے سجدے میں پڑ گئیں، اور ان کے سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھا تھا کہ بارش شروع ہو۔ تو بھائی یہ غلط فہمی دل سے کیا کرو، نکالو کہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے اللہ پاک کی ایک خاص، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ وہ جو دوسری شرط بتاتے ہیں نا، وہ تو بڑی مشکل ہے، وہ میں نہیں بتاتا ہوں، میں تو آسان مسئلے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ شرط کیا ہے کہ دعا خلوص دل سے مانگو۔ دعا جو ہے نا پھر دعا ہو۔ خلوص دل کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ کہ بندہ جو کام کر رہا ہے نا، واقعتاً وہ کام کر رہا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور آ کر کے بے وضو شروع ہو جاتا ہے، یا بجائے جو ہے نا مغرب کے مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا نا۔ ایک بندہ اسلام آباد جانا چاہتا ہے اور روات والی گاڑی پر کیا کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہ تو اسلام آباد نہیں جانا چاہتا نا۔ تو جو کام بندہ کرے، خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ دعا، جس کو دعا کہتے ہیں نا، ویسی دعا کرو تو پھر دیکھو کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ایک ہی شرط ہے، ہم رٹے رٹائے بس الفاظ کیا کرتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں۔ بعض تو جو ہے نا، وہ ہمارے ایک استاد تھے، کل پرسوں ہی مجھے کوئی سنا رہا تھا کہ استاد پنجابی میں کہتے تھے دوسرا سلام رائے تھے۔ بعض لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں، ایک سلام امام کے ساتھ پھیرا اور دوسرا سلام راستے تھے، اتنی ان کو کیا ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے۔ تو دعا مانگو، خلوص دل کے ساتھ مانگو، اور بار بار مانگو، اور جو ہے نا لپک کر کے اللہ پاک سے مانگو، جیسے بچہ جو ہے نا پڑ جاتا ہے باپ کے پیچھے، ماں کے پیچھے، اور کام کروا کے چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک ہی نے کام کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہی نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ اس قفل کی کنجی ہے۔ جہاں تمہارا کام پڑا ہوا ہے نا، جہاں تمہارا مقصد بند پڑا ہوا ہے، تمہاری حاجت اور ضرورت بند پڑی ہوئی ہے، اس کی چابی تمہارے پاس ہے۔ اور تم عجیب لوگ ہو کہ چابی تمہارے پاس ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اس بکسے کے اندر ہماری وہ چیز پڑی ہوئی ہے، تالا کھلے گا تو وہ چیز میں فوراً کیا کر لوں گا، نکال لوں گا۔ چابی اللہ پاک نے تمہیں دی ہوئی ہے،
اور تم چابی استعمال ہی نہیں کرتے، یا کرتے ہو تو کبھی الٹی، کبھی سیدھی، کبھی اوپر، کبھی نیچے، جو اصل جگہ ہے وہاں چابی لگاتے نہیں۔ تو خلوص دل کے ساتھ کیا کرو بھائی، دعا مانگو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات جو مضطر کی، مجبور کی، بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا ایسا اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ تو جب بندہ ایسا مضطر ہو کر کے مانگتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کا کام کرتا ہے، خود بخود اسباب بنتے جاتے ہیں، راستے کھلتے جاتے ہیں، اور کام اس کا بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کسی حکمت سے، کسی مصلحت سے کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، جلدی بندہ نہ مچائے، کہ ہم جلدی مچا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، دعا مانگنے والے دونوں پیغمبر، اور اللہ پاک نے ان کو خوشخبری بھی دے دی، قد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، جیسے تم کہہ رہے ہو نا ایسا ہی میں کروں گا۔ قبول ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کا ظہور کب ہوا ہے بھائی؟ 40 سال کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ ہم رات کو دعا مانگتے ہیں تو صبح منتظر ہوتے ہیں کہ کام ہو جائے۔ تو اللہ پاک کا بھی ایک حکیمانہ نظام ہے۔ ہم تو صرف اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اللہ نے پوری کائنات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات اس کا وہ وقت اچھا نہیں ہوتا۔ میرے اپنے ساتھ یہ نہیں، میرے پاس سامنے قرآن کھلا ہوا، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میں مانگتا تھا، 4-5 سال کے بعد ان کا ظہور ہوا، اور بعد میں مجھے سمجھ آئی جس وقت میں مانگتا تھا اس وقت اگر یہ کام ہوتا تو اس میں یہ نقصانات تھے، اور اب یہ کام ہوا ہے تو ان نقصانات سے یہ کام بالکل کیا ہے، پاک ہے۔ اور ہر بندے کا یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک کا اپنا ایک حکیمانہ نظام ہے، بندہ کام جو ہے نا، دعا مانگنا جو ہے نا، وہ کیا کرے، نہ چھوڑے، اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے، باقی اور نہ ہو تو کم از کم ثواب تو بھائی مل ہی رہا ہے نا۔ دعا کی قبولیت کی وہ 3 صورتیں تو بڑی مشہور ہیں، بار بار مولوی صاحب بیان کرتے ہیں۔ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت کیا کرتی ہے، ٹل جاتی ہے، اور یا اللہ پاک آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ دعا خود ہی مقصود ہے۔ دعا ایک جو ہے نا مرید نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو کہا، حضرت ذکر کر رہا ہوں اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا نام تمہاری زبان سے نکل رہا ہے۔ وہ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا ایک شعر آپ کو اس جمعے کو بھی سنایا تھا، اس سے پہلے والا ایک شعر ہے، اس نظم کا پہلا شعر ہی ہے، امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، قبول نہ ہونا یہ بھی ہے، کیا ہے، قبول ہونا ہے۔ امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ بندے کا اللہ سے کیا ہے، رابطہ جڑا ہوا ہے، یہ مانگ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اگر قبول ہو گئی تو پھر تو چلا جائے گا نا، پھر کس نے آنا ہے دوبارہ واپس۔ جب تک قبول نہیں ہوتی تو رابطہ کیا ہے، جڑا ہوا ہے۔ امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ تو بھائی شیطان کے اس واقعے سے ہمارے لیے یہ عبرت کی بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا کوئی ضرور، سارے کام اللہ پاک سے مانگو، چھوٹے بھی۔ ہم جن کاموں کو بڑا سمجھتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک تو وہ بالکل وہ بھی چھوٹے ہیں نا بھائی، تو پھر تو کچھ بھی نہ مانگے، چھوٹے کام بھی اللہ سے مانگو، بڑے کام بھی اللہ پاک سے کیا کرو، مانگو، اور مانگنے کی عادت بنا لو، چلتے پھرتے اور مانگنے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا یا مسجد میں آنا یا وضو کرنا یا نماز پڑھنا وہ تو کبھی کبھار ہے،
اس اہتمام کے ساتھ چلتے پھرتے مانگتے رہو، اے اللہ یہ کام کر رہے، اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، یہ پریشانی بنی ہوئی ہے تو ہی دور کرنے والا۔ دیکھو اللہ پاک، اللہ سے ایک تعلق جڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر اگلی بات، اور یوسف صاحب دیکھ رہے ہیں میری طرف بھی، وہ مسئلہ بھی بتائیں گے۔ مسئلے آج کل مسبوق کے چل رہے تھے، مسبوق کا ایک مسئلہ سن لیں بھائی، غور سے سنیں، ہمیں اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ جس بندے کو رکوع مل جائے وہ رکعت اس کو مل جاتی ہے۔ امام کے سمع اللہ کہنے کے بعد اگر وہ رکوع میں گیا ہے تو پھر اس کو رکعت نہیں ملی۔ امام کے سمع اللہ کہنے سے پہلے وہ اس کی کمر جھک گئی ہے اور ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں رکوع میں، بے شک اس نے تسبیح سبحان ربی العظیم کی ایک دفعہ بھی نہیں کہہ سکی، لیکن ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، کمر جھک گئی ہے تو رکوع مل گیا۔ رکوع مل گیا تو کیا مطلب ہے بھائی؟ رکعت مل گئی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال ہو کہ رکوع میں جانے کے لیے لوگ وہیں سے جھکتے یہ صحیح نہیں۔ مجھے دیکھیں، تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے قیام شرط ہے، قیام نماز کا فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے قیام کیا ہے بھائی؟ شرط۔ اللہ اکبر، یہ اب جتنی دیر میں اللہ اکبر میں قیام ہوا نا، قیام والا فرض بھی ادا ہو گیا، یہ بھی فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے، رکن بھی کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ تو دو رکن دو فرض کیا ہو گئے؟ ادا ہو گئے۔ لیکن اگر جھکتے کہا تو پھر تکبیر تحریمہ بھی رہ گئی، قیام بھی رہ گیا، تو پھر تو رکعت بھی ایسا۔ تو تکبیر تحریمہ صحیح کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہے، اس کے بعد بے شک کچھ نہ پڑھے، سیدھا رکوع میں ڈائریکٹ چلا جائے، اور رکوع میں امام کے سمع اللہ کہنے سے پہلے ہاتھ گھٹنوں تک کیا کرے؟ پہنچ جائیں اور کمر جھک جائے، تو اس کو رکعت کیا ہو گئی ہے؟ مل گئی ہے۔ اور یہ حنفیوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ، آج وہ ہمارے بزرگ نہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری ہوتا تو اس کی رکعت نہیں ہونی چاہیے تھی، بس جو امام نے جو پڑھی تھی وہ اللہ پاک نے اس کے کھاتے میں لکھ دی، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی میں آئے تو حضور رکوع میں تھے، وہ وہیں دروازے سے رکوع میں چلے گئے اور چلتے چلتے رکعت میں پہنچ گئے۔ تو آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو نماز میں پیچھے بھی نظر آتا، آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو بلا کے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ پاک تیری نیکی کی حرص کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن نماز لوٹانے کا نہیں فرمایا، رکعت کے پڑھنے کا بھی نہیں فرمایا۔ وہ نہ کرنے کا یہ کہا کہ وہ جو تو چل کے آیا نا، یہ اس طرح کا چلنا چلنا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح پہنچ کر کے آرام سے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے سے۔ الحمدللہ۔